اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک امت پہ میں سید ارمان چشتی بذریعے اس چینل کے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس موضوع سے قبل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں غور کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات۔ آمد اسلام سے پہلے اہل عرب ایک طویل عرصے کے لیے جنگوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ انہی جنگوں میں ایک جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ہم ایک بات اور جان لیں کہ اہل عرب ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ان مہینوں میں جنگ نہ لڑتے تھے۔ وہ لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے اور ان مہینوں میں جنگ کرنے کو گناہ مانتے تھے۔ تلواروں کو نیام میں رکھ لیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے، مگر کبھی ایسے حالات درپیش آتے کہ جنگ کا ماحول بن جاتا اور قبیلوں کے بیچ لڑائیاں ہو جاتی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حرب فجار، گناہ کی لڑائی کہتے تھے۔ آخری حرب فجار سن 580 عیسوی سے 590 عیسوی تک چلی۔ ان 10 سالوں میں 4 لڑائیاں لڑی گئیں اور یہ تمام لڑائیاں حدود حرم کے اندر ہوئیں۔ آخری لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ یہ جنگ قریش اور کیس قبیلے کے درمیان ہوئی۔ اسی جنگ میں کبھی قریش غالب ہوتے اور کبھی قیس غالب ہوتے۔ کیونکہ اس جنگ میں قریش حق پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن کسی کو قتل نہ کرا۔ آپ اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ یہ لڑائی ایک لمبے عرصے تک چلی اور پھر آخر میں صلح پر اس کا خاتمہ ہوا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی کہ تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صداقت اور امانت کے بنا پر جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار اور سچے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت خوالد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام، جو مکہ کی ایک بہت مالدار عورت تھیں، جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ کو ایسے کسی شخص کی تلاش تھی جو امانت دار ہو، تاکہ آپ اس کے ساتھ اپنا مال و سامان تجارت کے لیے ملک شام کو بھیجیں۔ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ بہت متاثر ہوئیں اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان بھیجا کہ اگر آپ میرا مال ملک شام میں تجارت کے لیے لے جائیں تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت دانی کے بنا پر میں آپ کو دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور فرمایا اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بی بی خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ جب یہ قافلہ ملک شام میں شہر بصرہ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نستورہ راہب کے گھر کے پاس ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تو اس راہب نے میسرہ سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، تو میسرہ نے جواب دیا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا لقب امین ہے۔
یہ سن کر راہب نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کوئی نہ بیٹھا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ یہ نبی آخر ہے، کیونکہ جو نبی آخر کی نشانیاں میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر اللہ نے مجھے اس دن تک زندہ رکھا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی مدد اور خدمت گزاری میں تمام عمر گزار دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے میسرہ کو بھی نصیحت کی کہ تم ان کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا، انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ نے انہیں خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ سے تجارت کر کے واپس مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ و علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر تھیں اور قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب آپ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کے قلب میں اس کا گہرا اثر ہوا۔ کچھ دن بعد جب آپ نے اس کا ذکر اپنے غلام میسرہ سے کیا تو اس نے کہا کہ میں نے پورے سفر یہ منظر دیکھا، اور پھر نستورہ راہب کی بات کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ قلبی تعلق، بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوئیں تو آپ نے ایک روایت کے مطابق آپ نے پیغام اپنی بہن کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی کنیز نفیسہ کے ساتھ شادی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے سامنے رکھا۔ تمام خاندان والوں نے اس رشتے کو منظور کیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام چچاؤں کے ساتھ بی بی خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آپ کا نکاح ہوا۔ اس دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندان والے آپ کے متعلق کیسا خیال رکھتے تھے، آپ کی اخلاق و عادتوں پر ان کا کیسا اثر ڈالا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو ماد اور موزر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور لوگوں کا حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص سے اس کا موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤ ہے اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی عظیم و شان و جلیل و قدر ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد تو فوت ہو چکے تھے، تو آپ کی طرف سے آپ کے چچا عمرو بن اسد اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نفیل آپ کے نکاح میں شریک ہوئے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے بے انتہا محبت کرتے اور آپ کی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔
حضرت ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے صاحبزادے ہوئے حضرت قاسم، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں ہوئیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و علیہ السلام ہوئیں۔ پھر آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خواتین تھی اور اس امت کی سب سے بہترین خواتین ختیجہ ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3432۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کے بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرمایا کہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا لاجواب فیصلہ کیا کہ سب دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا۔ بالاتفاق آپ کو حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ اسی طرح ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ زوردار بارش سے حرم کعبہ میں عظیم سیلاب آیا جس وجہ سے دیوار کعبہ بالکل منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ قبیلہ جحرم اور قصی اپنے وقتوں میں اس کی مرمت کراتے رہے۔ چونکہ عمارت نشیب میں تھی، زوردار بارش کے وقت پہاڑیوں سے برستا پانی تیز بہاو کے ساتھ وادی مکہ سے ہو کر گزرتا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا۔ 605 عیسوی میں سردار قریش نے کعبہ کی نئی تعمیر کا فیصلہ لیا۔ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور کعبے کی چھت ہو۔ اس کام میں سب نے اپنی حلال کمائی لگانے کا عہد لیا۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ انہی دنوں میں جدہ کے کنارے ایک جہاز ٹوٹ گیا تھا جو ایک رومن ویپاری کا تھا۔ اس جہاز میں لکڑی، لوہا، سنگ مرمر اور عمارتی سامان لدا تھا۔ اس جہاز کا مالک باقوم رومی تھا۔ جب سردار قریش اس ویپاری کے پاس پہنچے تو وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق کعبے کی دیوار اور چھت کی تعمیر میں یہ ویپاری بھی شامل ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق باقوم سعید بن عاص کا غلام تھا جو ایک بہت اچھا بڑائی یعنی کارپینٹر تھا۔ اس نے کعبے کی چھت پر لکڑی کے تختے ڈالے۔ اس تعمیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ مختلف قبیلوں نے کعبے کی تعمیر میں مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ دیوار میں نصب کریں تاکہ ان کے لیے وہ فخر کا باعث بن جائے۔ اسی کشمکش میں 4 روز گزر گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قبیلوں میں تلواریں نکل گئیں۔ 5ویں دن تمام قبائل عرب حرم کعبہ میں جمع ہوئے۔ اس وقت ایک بوڑھے شخص امیہ بن مغیرہ جو قریش کے سرداروں میں سے تھا، اس نے سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اگلی صبح جو بھی شخص حرم کعبہ میں پہلے داخل ہوگا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا اور اس کے فیصلے کو سب تسلیم کریں گے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ جو شخص اگلی صبح حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی تمام اہل عرب نے نعرہ بلند کیا کہ یہ تو امین ہیں، ہم ان کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا تصفیہ یوں فرمایا کہ آپ نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کو چن لے۔ چنانچہ ہر قبیلے نے اپنے ایک سردار کو چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھایا اور پھر اس پہ حجر اسود کو رکھ کر تمام سرداروں کو حکم دیا کہ آپ سب اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس
چادر کے ذریعے حضرت اسود کو اٹھایا، اور جب حضرت اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر ہو گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے ایک چھوٹا کعبہ تعمیر کیا۔ کعبۃ اللہ کا یہی حصہ جو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا وہ حطم کہلاتا ہے۔ حضرت اسود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسود جنت سے اتارا گیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اس بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 877۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مخصوص احباب یعنی دوست تھے جو سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسوں سفر اور تجارت و کاروباری معاملات میں آپ کے شریک و کار و رازدار رہے۔ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6170 میں ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کے احسان ہیں، مالی طور پر بھی اور صحبت کے طور پر بھی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو خلیل یعنی قریبی دوست رکھتا ہوں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی حضرت حاکم بن حزام جو رئیسوں میں تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب تھے۔ چند اور احباب میں جماد بن ثعلبہ اور قیس بن سائب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو کاروباری لین دین کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام، یمن، بصرہ کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت و دیانت کے ساتھ تجارتی کاروبار کیا کرتے تھے کہ تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، اس کی کچھ رقم میں نے ادا کری اور کچھ دینا باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ باقی رقم بھی میں ابھی آ کر ادا کر دیتا ہوں، اور پھر میں بھول گیا۔ پھر مجھے 3 دن بعد یاد آیا تو میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے وعدہ کیا تھا، اور دیکھا کہ آپ اسی جگہ موجود ہیں، اور آپ نے بس اتنا کہا کہ اے جوان، تو نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، اس جگہ میں تیرا 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ سنا ابو داؤد حدیث نمبر 4996۔ اسی کے ساتھ میں میرے اس موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز و غفار برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔